کو اپنا آقا سمجھ لیتے ہیں اور انہیں کے پیچھے دوڑ لگانے. اگر کسی فلم کے اندر کسی اداکار کے گھٹنے پر پینٹ پھٹی ہوئی ہو، اگلے دن مارکیٹ میں دیکھو ہر کوئی کینچی سے خود پھاڑ لے گا، یہ فلاں کی پھٹی ہوئی، فلاں فلم میں دیکھا تھا اس ہیرو کی پھٹی ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے تیرا ہیرو یہی ہے، تیرا پھر رسول اور اس کے صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بال کاٹو تو برابر کاٹو، جتنے آگے سے کاٹے جائیں اتنے پیچھے سے کاٹے جائیں برابر. یا اس طرح پھروانا ہے تب بھی ٹھیک ہے، بال رکھنے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن کٹنگ برابر ہو، نہ پیچھے سے زیادہ لمبے اور آگے سے صاف. یا آج کل کٹورا کٹنگ آتی ہے، کٹورا کٹنگ ہے، دیسی زبان میں کٹورا ہی کہیں گے نا اسے. جیسے کسی نے اوپر کٹوری رکھی ہوئی نا سر پہ، وہ اتنی کٹوری جتنے بال ہیں اور نیچے پوری اس طرح سے صاف کروا دیتے. بھئی یہ کیا ہے؟ یہ یہود و نصارہ کی تقلید ہے. وہ معصوم بچے ہوں ان کے ساتھ بھی کٹنگ میں یہ عمل نہ کرو، کیونکہ ابھی سے ان کی تربیت ہو رہی ہے، ابھی سے ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے. اگر وہ معصوم بچے ہوں تب بھی نہ کرو، اگر بڑے ہوں تب بھی نہ کرو. ہر عمل میں اسلام. ارے یہی تو یہودیوں نے اعتراض کیا تھا صحابہ کے سامنے، تمہارا دین کیسا دین ہے، تمہارا دین کیسا دین ہے کہ اس دین کے اندر استنجے اور پیشاب کرنے اور دھونے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں. یہ اسلام اتنا کامل مکمل دین ہے، اکمل دین ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو خفیہ رہا ہو، جو پیاسا رہا ہو، جس میں وضاحت نہ کی گئی ہو. بال کاٹنے میں رکھنے ہیں تب پورے، اور کٹنگ کروانی ہے تب بھی پوری. جرابوں پر مسے کا کیا حکم ہے؟ اکثر ساتھی کہتے ہیں کہ کپڑوں کی نہیں بلکہ چمڑے کی جرابیں آپ کے دور میں ہوتی تھی اور ہم کپڑے کی جرابوں پر مسا کرتے ہیں. جراب کپڑے کی ہو یا چمڑے کی ہو، موزے ہوں یا جرابیں ہوں، دونوں کے اوپر مسا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے. اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں وہابی ہونے کا خطاب دیا جاتا ہے. یہ پرانی عادت ہے، یہ کوئی آج کی عادت نہیں ہے، یہ بڑی پرانی بیماری ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمامہ کو گرفتار کیا اور 3 دن مسجد رسول میں سمامہ بندے رہے اور پھر واپس جانے لگے، تو ابو جہل کی پارٹی نے باہر آ کر استقبال کیا تھا اور کیا کہا تھا سمامہ کو؟ سبوت یا سمامہ، سمامہ تو صابی ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ صابی. صحابی کہتے تھے وہ اس کو جو ان کے دور کے بزرگوں کے دین سے نکل جاتا. تو نے بزرگوں کا دین چھوڑ دیا، تو صحابی ہو گیا. آج کوئی بندہ اللہ کے رسول کی اتباع کی بات کرے، توحید اور سنت کی بات کرے، تو اسی سے ملتا جلتا ایک جملہ اور کہتے ہیں، اے وہابی ہو گیا. وہ کہتے تھے صحابی ہو گیا، یہ کہتے ہیں وہابی ہو گیا. ارے بھائی، نہ ہم صحابی ہوئے نہ ہم وہابی ہوئے. سمامہ نے بڑا پیارا جواب دیا ابو جہل کی پارٹی کو کہ اللہ کی قسم میں صحابی نہیں ہوا، بلکہ میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آ گیا. اب اسی ایک واقعے کی ایک چھوٹی سی بات کو سمجھیے، ایمان اور اسلام کی سمجھ آ جاتی ہے. سمامہ اپنے گھر سے کیوں نکلے تھے؟ حدیث میں آتا ہے عمرہ کرنے کے لیے. مسلمانوں نے گرفتار کر لیا، باندھ دیا. 3 دن کے بعد جب کلمہ پڑھ لیا، اب عمرہ کرنا اسلام کے اندر بھی عمرہ ہے اور کفار بھی عمرہ کیا کرتے تھے، مشرکین بھی عمرہ کیا کرتے تھے. اب یہ سمامہ کے اندر جو تبدیلی آئی ہے، اسی تبدیلی کو وہابی کہا جاتا ہے نا. تو آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر سے عمرہ کرنے کے لیے نکلا تھا، آپ کے ساتھیوں نے مجھے گرفتار کر لیا. اب اگر آپ اجازت دو گے تو عمرہ کروں گا، اور اگر آپ اجازت نہیں دو گے تو عمرہ نہیں کروں گا. یہ وہ بنیادی تبدیلی ہے ایمان کی. جب بندے کو مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آ جاتا ہے، اس کی زندگی کا رنگ بدل جاتا ہے. وہ کہتا ہے اب اللہ کے نبی کی غلامی کر لی ہے، اب جو نبی کہیں گے وہ کرتا جاؤں گا، اور جو نبی نہیں کہیں گے اس سے دور ہٹتا جاؤں گا. یہ تو عبادت کا مسئلہ تھا سمامہ کا. مکہ میں پہنچے، گندم کے سب سے بڑے تاجر تھے، بلکہ مشرکین کے گھروں میں جتنی گندم گیہوں آتی تھی وہ سمامہ کے طریقے سے آتی تھی. آ کر کہنے لگے اللہ کی قسم اے مکہ والو، تمہیں گندم کا ایک دانہ بھی میں اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک مجھے محمد کریم اجازت نہیں دے دیں گے. یہ انقلاب ہے جس کو آج سنت پہ چلنے والے کہتے ہیں یہ وہابی ہے، یہ اللہ کی توحید کی بات کرتا ہے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتا. ارے بزرگوں کو مانتے ہیں، لیکن بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں، ان کو رب. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی عیسائی آج مسلمانوں کو کہیں مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. کیا خیال ہے، آپ عیسیٰ کو نہیں مانتے؟ مسلمانوں
مانتے ہیں، لیکن آپ عیسائیوں کو فوراً جواب میں کہو گے بھائی ہم عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا۔ ہم عیسیٰ کو ویسے نہیں مانتے جیسے تم مانتے ہو، ہم عیسیٰ کو ویسے مانتے ہیں جیسے اللہ ہم سے منواتا ہے۔ ہم اولیاء کو مانتے ہیں، ہم انبیاء کو مانتے ہیں، ہم بزرگان دین کو مانتے ہیں، لیکن ہم اولیاء کو مختار کل نہیں کہتے، کیونکہ مختار کل اللہ ہے۔ ہم علی کو مانتے ہیں، لیکن علی کو مشکل کشا نہیں کہتے، کیونکہ مشکل کشا اللہ ہے۔ ہم عبد القادر جیلانی کو مانتے ہیں، لیکن اس کو غوث اعظم نہیں کہتے، کیونکہ ہمارا غوث اعظم سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ عز و جل ہے۔ ہم اولیاء کو مانتے ہیں، لیکن اولیاء کو نبی نہیں مانتے۔ ہم اماموں کو مانتے ہیں، لیکن اماموں کو نبی نہیں مانتے۔ ہم اماموں کو معصوم نہیں مانتے۔ ہم اماموں کے نام پر فرقے نہیں بناتے۔ کیوں؟ اسلام نے فرقہ بندی سے منع کی ہے، اور اسلام نے حکم دیا ہے کائنات میں ہر بندے کی بات غلط ہو سکتی ہے، محمد کی بات غلط صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، غلطیوں سے پاک ہے، باقی ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے، 12 ہو یا 4 ہو، 4 امام ہو یا 4 خلیفہ ہو، ان کی گارنٹی نہیں دی۔ گارنٹی اللہ نے ایک ذات کی دی، اور اس کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، اور محمد کریم جب دین کی بات کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن سب کو ویسے مانتے ہیں جیسے ماننے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم ان کی مقام اور شان کو بڑھاتے نہیں ہیں۔ ہم اماموں کو نبی نہیں بناتے، اور نبیوں کو اللہ نہیں بناتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں لے کر دعا کی، یا اللہ ان کو اہل بیت میں شامل کر۔ کیا یہ حدیث میں موجود ہے؟ جی، یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کو مباہلے کا دعویٰ کیا تھا، مباہلے کا چیلنج کیا تھا، اور انہیں کہا تھا تم اپنے بچے لے کر باہر آؤ، بیوی بچوں کو لے کر، ہم اپنے کو لے کر آتے ہیں، اس وقت اللہ کے نبی حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن و حسین کو لے کر باہر آئے۔ یہ مشہور روایت ہے، غالباً صحیح بخاری کی ہے۔ اس سے شیعہ دلیل یہ لیتے ہیں کہ اہل بیت میں صرف علی، فاطمہ، حسن اور حسین یہ شامل ہیں، نہ حضرت عائشہ اہل بیت میں سے ہیں، نہ حضرت حفصہ اہل بیت میں سے ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے لمبی، لیکن چور کو بھگاؤ جہاں تک وہ بھاگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں مان لیتے ہیں، ہم آپ کی بات ہی مانتے ہیں کہ اہل بیت میں صرف فاطمہ، علی، حسن و حسین ہیں، اور تو نہیں ہے نا؟ کسی اور کا نام آیا اسے؟ کسی اور کا نام نہیں ہے۔ تم 12 اماموں کو، 12 کے 12 اماموں کو اہل بیت میں شامل کرتے ہو۔ 4 کا ذکر تو حدیث میں آ گیا، باقیوں کو تم نے کیسے داخل کر لیا؟ جس طریقے سے تم باقیوں کو اہل بیت بناتے ہو، اسی طریقے سے ہم عائشہ اور حفصہ کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اگر اہل بیت سے مراد صرف یہی ہے، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اس میں کتنے معصوم امام آئے شیعوں کے؟ 3، ٹوٹل کتنے ہیں؟ 12۔ اب 9 کو بھی تم اہل بیت کہتے ہو، وہ 9 اہل بیت کس دلیل کی بنیاد پر بنے؟ اس حدیث میں تو یہی نام ہے۔ اگر وہ 9 اہل بیت ہیں تو عائشہ بھی اہل بیت میں سے ہے۔ اہل بیت گھر والے، اور گھر والوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ فرمایا اس کے بعد اور کس سے ہے؟ مردوں میں کس سے ہے؟ فرمایا مردوں میں اس کے بابا سے ہے۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت علی کو بلا کر، علی کچھ لوگ میری وجہ سے اور کچھ لوگ علی تیری وجہ سے جہنم میں جائیں گے، مجھے اللہ کا نور بنائیں اور تم کو اللہ کا شریک بنائیں گے۔ ہمارے علم کے مطابق یہ روایت کسی صحیح حدیث میں ہمارے علم کے مطابق نہیں ہے، نہ ہم نے کہیں پڑھی اور نہ کہیں سے سنی۔ سورۃ کہف کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں ہر جمعہ مبارک کے دن پڑھنے سے اگلے اور پچھلے 8 دنوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان 8 دنوں کی تخصیص کا تو ہمیں علم نہیں، لیکن سنت سے ثابت ہے کہ جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھی جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ 8 دن دوسری حدیث میں آتے ہیں کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے درمیان کے جتنے گناہ ہیں یہ جمعہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے سورۃ کہف کی جو پہلی 10 آیتیں ہیں، جس کو یہ حفظ ہوں، جو یہ یاد کرے، اللہ ان کے ذریعے اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔